خوشی ہو تو خوشیاں منائے شیعہ، 3 شعبان اور جشن منائے شیعہ، کمک میں لگائے شیعہ، جھنڈے لگائے شیعہ، لنگر تقسیم کرے شیعہ، محرم میں آنسو بہائے شیعہ، اور تو چوک میں کھڑا ہو کے کہ میں مانتا ہوں اہل بیت کو۔ حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق کو توڑنا ہوگا، واسطہ توڑنا ہوگا، اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہوگا، واسطے ختم کرنے ہوں گے، رشتے توڑنے ہوں گے۔ یہ دورنگی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے۔ اچھا، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، جو یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں لٹھ لے کے، میں نے کوئی نئی حدیثیں گاڑ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا، میں نے ایک ہی کام کیا، واللہ باللہ تاللہ، جو ہماری کتب اہل سنت میں اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی ڈویلٹی نہ ہو سکتی کہ اہل بیت سے بھی بندہ محبت کے دعوے کر لے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے نہ چھوڑے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ جب تک اہل بیت ہی تیرا دوستی اور دشمنی کا معیار نہ بن جائے، تب تک چوک میں کھڑے ہو کہ یہ دعویٰ نہ کرنا میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ وہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے یار، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کن کو مانتا ہے، ان کی گفتار سے، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کن کو مانتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں جی رشتہ داریاں بڑی خاص چیز ہوتی ہے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے، فلاں کا یہ رشتہ حضور سے۔ میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری کے ساتھ ماننا بھی اس طرح جائے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اگر فقط رشتہ داری پہ آپ نے اترانا ہے تو بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولو یار، سمجھ تو آ رہی ہے؟ اب بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، قرآن نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ اب کدھر گئی رشتہ داریاں یار؟ اور قرآن پڑھیں، بے شمار انبیاء گزرے ہیں جن کی ازواج اور بیویاں یار، وائیوز آف دی پروفٹس، انہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی۔ یہ رشتہ داری کا چورن تیرا بکنے والا نہیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، اسابر کے منہ کالے ہوں۔ مولوی جی، بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی، بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سورے کیا سالے ہوں۔ رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری کے ساتھ مانا بھی جائے، تو مانو اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا خاص نکتہ ہے، آپ کی میں محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جو یار لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، میں ایک سوال کرتا ہوں، چلو ہم بن گئے شیعہ، امام ابو حنیفہ تو سنی ہے نا، ساتھ دینا آپ نے میرا۔ یہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں لائیو جا رہی ہے، میری طرف سے باہر نکل کے اعلان کر دے، کسی کو میری گفتگو کا ایک حوالہ بھی چاہیے
یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا، ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم تو میدان والے ہیں، ہم تو حیدری ہیں۔ حیدری ہوتا ہی وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے۔ جس کا تعلق حیدر کے ساتھ ہے وہ قرار سے فیض لیتے ہیں، فرار سے نہیں۔ میری گفتگو کسی کو مسئلہ ہو، امام ابو حنیفہ ہمارے ہاں اہل سنت میں ان کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی یار، دیوبندیوں کے بھی امام، سنیوں، رضویوں، بریلویوں کے۔ یہ رضوی احمد رضا صاحب سے ہے، میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں نا، رضوی آپ بھی تو ہیں نا، آپ تو امام معصوم کی وجہ سے ہے نا۔ یہ احمد رضا خان بریلی شریف والے، ان کی نسبت سے ہیں رضوی۔ رضوی بھی مانتے، بریلوی بھی مانتے، سنی بھی، دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں کیسا مانتے ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں لولم سنتان حلقہ نعمان، وہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے نا، امام باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کی، اگر ان کے مسلح نہ بچھائے ہوتے، ان کے صحن میں جھاڑو نہ لگائے ہوتے داڑھی سے، ان کے لوٹے نہ بھرے ہوتے، تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے تھے 2 سال۔ لوگ کہتے کیوں مذاق کرتے؟ وہ کہتے میری عمر ہی وہ ہے جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئی۔ یہ جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی، یہ ان کی فقہ نہیں، وہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے، ان کی نہیں۔ ان کا تو جنازہ جیل سے نکلا ہے، نہیں سمجھ رہے۔ وقت کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ امام کے خلاف بیان دو، تمہیں چیف جسٹس بنا دیتے، تجھے مفتی اعظم بنا دیتے۔ آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عہدے پہ جو اہل بیت اطہار کے حسد اور بغض میں مجھے ملے۔ جنازہ جیل سے نکلا ہے سنیوں، مجھے بتاؤ پھر ابو حنیفہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام مالک جو تھے یہ سنیوں کے دوسرے فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، پاک بی بی کی افضلیت کے قائل تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے، وہ رافضی ہو گئے کہ وہ بھی سنی رہے۔ امام احمد بن حنبل، یہ پوری سنیت جس ستون پہ کھڑی ہے نا، سنیت کی عمارت، اس ستون کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ ہمارے ہاں شیخین، امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین، جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک اور ان کی نسبت بتاتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف میں بڑا بلند مقام ہے، جو ان کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ اگر میں سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل کو نکال دوں نا، ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ تجھے بتاؤں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل علی کے پہلے نمبر والے تھے، چوتھے نمبر والے نہیں تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں امام احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ کے وہ تو سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے۔ امام شافعی سنیوں کے چوتھے فقہ کے امام، جائیں ذرا مصر جائیں، سعودی عرب جائیں، امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتی گردن چکا دیں گے۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جملہ سنیے گا، جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ لو جی شافعی بھی گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفدن و اہل بیت محمد